السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں دینی باتیں سیکھنے کا ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ بہت سارے عزیزوں اور دوستوں نے سوالات کیے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان تمام سوالات کے جوابات بالترتیب آپ کی خدمت میں پیش کریں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس سلسلے سے پوری امت کو کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے ریشمہ انصاری نے، کیا شوہر کی ساری باتیں ماننی چاہیے اگر یہ پتا ہو کہ فلاں کام کرنے سے گناہ ملے گا، تب بھی اگر شوہر بولے تو وہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں؟ شریعت کا اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے گناہوں کے اندر مبتلا کرنے والا کسی کا بھی حکم ہو، اس حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ویسے جنرلی اعتبار سے ہر چھوٹے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سے بڑے والے کی اطاعت کرے، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے، اساتذہ کی باتوں کو مانے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے حکم کو مانے جب تک کہ یہ حکم شریعت کے دائرے میں ہو۔ شریعت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کوئی بھی آدمی حکم دیتا ہے تو پھر اس آدمی کا حکم قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے، قابل طاعت نہیں ہوتا ہے۔ ریشمہ انصاری صاحبہ کا دوسرا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میں نے اپنے ناپاک کپڑے کو دھل کے اس میں سارا صابن کا جھاگ نکال دیا، پھر اس کے بعد اس کو پانی کے نل کے نیچے دھونے کے بعد کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیے، اس میں سے جھاگ کی طرح بلبلے دکھ رہے تھے، پتہ نہیں وہ پانی تھا یا پھر صابن، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پانی کے بلبلے تھے، تو میں نے کپڑے ایسے ہی سوکھا دیے ہیں، تو اس صورت میں کپڑے پاک رہیں گے یا پھر ناپاک ہوں گے؟ کپڑے دھونے کے بعد شرط ہے نچوڑنا۔ جب آپ نے کپڑوں کو دھو دیا، اس پر جو نجاست اور گندگی تھی اس گندگی کو صاف کر دیا، یقین ہو گیا کہ اب کپڑے کے اوپر کوئی بھی نجاست اور ناپاکی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، ناپاکی کا کوئی شک نہ کریں۔ اب جس وقت آپ نے اس کو نچوڑ بھی دیا، نچوڑ دینے کے بعد جو صابن ہوتی ہے یا پھر پاؤڈر وغیرہ ہوتی ہے جس کا جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ جھاگ اگر کپڑے کے اندر باقی ہے تو اس کی وجہ سے کپڑے کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جائے گا، آپ کا کپڑا پاک ہو چکا ہے، بے فکر رہیں۔ حافظ محمد سلیم صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب السلام علیکم، ہمارے قبرستان اور عیدگاہ ایک ہی جگہ پر ہے، تو کیا قبر کھودنے یا کسی اور وجہ سے کوئی شخص اگر مسجد میں نہ آئے اور وہی عیدگاہ پر یا قبر سے تھوڑا ہٹ کر فرض نماز پڑھ لے تو اس کا حکم کیا ہے؟ قبرستان یا عیدگاہ پر فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے حافظ صاحب، اصل چیز تو یہ ہے کہ فرض نماز مسجد میں ہی با جماعت ادا کرے، کیونکہ مسجد کے اندر نماز ادا کرنا، امام صاحب کے ساتھ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یا اسی طرح اگر تنہا ہے تب بھی مسجد میں نماز ادا کرنا، یہ اجر و ثواب میں بڑھوتری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص قبر وغیرہ کھود رہا ہے یا پھر کوئی کام کر رہا ہے جو قبرستان میں ہو یا عیدگاہ میں ہو اور بالکل قریب میں ہی مسجد ہے، جماعت کا وقت ہو چکا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ اپنا کام کاج چھوڑ دے، جماعت کو بالکل نہ چھوڑے۔ اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جائے کہ مسجد میں جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، بالکل سہولت نہیں ہے، مسجد جا ہی نہیں سکتا ہے اور وقت بھی ختم ہونے کے لیے چاہ رہا ہے، اب عیدگاہ میں یا پھر قبرستان میں نماز ادا کرنا ضروری ہو جائے، اب وہ فرض نماز ہو یا کوئی اور نفلی نماز یا کوئی سنت وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو عیدگاہ میں نماز ادا کر سکتا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ البتہ قبرستان میں جہاں پر نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح دیکھ لے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے سامنے بالکل قبر موجود ہو، اگر سامنے قبر موجود ہے تو پھر وہاں پر نماز ادا نہ کرے، ایک کونے میں چلا جائے جہاں پر کوئی قبر وغیرہ نہ ہو۔ اور اگر کوئی جگہ ایسی خالی ہے ہی نہیں، سامنے قبر ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ قبر کے اور نمازی کے درمیان کوئی ایسا حائل ہو، کوئی پردہ ہو، کوئی دیوار یا پھر کوئی
درخت وغیرہ ہو جس کی وجہ سے اس طرح لازم نہ آتا ہو کہ جو سجدہ کرنے والا ہے وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ اگر قبر سامنے آ رہی ہو تو ایسی جگہ نماز ادا نہ کرے، وہاں سے ہٹ جائے اور ہٹنے کے بعد کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کرے جہاں پر سامنے کوئی قبر وغیرہ نہ ہو، کیونکہ سامنے قبر ہونے کی صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ایسی جگہ نماز ادا کر ہی لی جہاں پر سامنے قبریں ہیں تو اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ، مکروہ ہوگی، کراہت کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی، لیکن لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حافظ ابو حنظلہ صاحب کا ہی ایک دوسرا سوال ہے کہ مفتی صاحب، قربانی میں جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹانا تو ہے ہی، لیکن کس طرح لٹائیں؟ سر والا حصہ کدھر ہو اور دم والا حصہ کدھر ہو؟ یعنی جانور کو دائیں کروٹ پر لٹائیں یا پھر بائیں کروٹ پر لٹائیں؟ حافظ صاحب دیکھیے، جانور کو قبلہ رخ لٹانا یہ مستحب عمل ہے، بہتر ہے، افضل ہے، ورنہ اگر کہیں جانور کو قبلہ رخ لٹانے کا موقع نہیں ہے، جگہ ایسی تنگ ہے یا پھر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے جانور کا ڈائریکشن اور اس کا رخ قبلے کی سمت نہیں ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں بہت زیادہ تکلف اور بہت زیادہ پریشانی میں پڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جس طرح موقع ملے، جس طرح سہولت ہو، اس طرح جانور کو لٹا کر قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کہیں سہولت ہو تو اس صورت میں مستحب اور پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جانور کا رخ قبلے کی سمت ہو۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے ملک بھارت میں جانور کے جو سر والی جگہ ہوتی ہے اس کو جنوب میں رکھا جائے، اور جو دم والی جگہ ہوتی ہے، دم والی سمت جو ہوتی ہے، اس کو شمال کی طرف رکھا جائے۔ تو اس صورت میں جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے گا اور جو اس کی بائیں کروٹ ہے وہ زمین کی طرف لگ جائے گی، اور پھر ذبح کرنے کے لیے بھی بہت آسانی اور سہولت ہوتی ہے۔ الیاس قلم نوری صاحب کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، قربانی کے جانور کی کھال مدرسے میں دینا کیسا ہے؟ قربانی کی کھال مدرسے میں دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل ترین کام ہے۔ قربانی کی کھال ایسے لوگوں کو دی جاتی ہے، ایسے اداروں میں دی جاتی ہے جو کھال کے مصرف ہو، ایسے لوگ ہو جن کو ہم زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو قربانی کی کھال دینا درست ہوتی ہے۔ اور اگر خود قربانی والا کھال اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو پھر اس کی بھی اس کو گنجائش ہے، لیکن اصل کھال سے اس کو بیچنا اس کے لیے درست نہیں ہے، بیچ کے رقم اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ البتہ مدارس کو دینا، چاہے آپ کھال دے دے یا پھر کھال کی قیمت دے دے، یہ تمام چیزیں بالکل درست ہے، بلکہ افضل ہے۔ اس میں دوہرا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ مدرسے میں جو موجود طلبہ ہوتے ہیں، غریب، مسکین، محتاج، ان کی اعانت ہوتی ہے، ان کا تعاون ہوتا ہے، ان کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام ہوتا ہے، ان کی ہیلپ ہوتی ہے، ایک یہ ثواب ہوتا ہے۔ اور دوسرا ثواب یہ ہوتا ہے کہ علوم دینیہ کی نشر و اشاعت کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے۔ موجودہ دور میں آپ تمام حضرات سے خصوصاً درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے قریب والے جو مدارس ہے، اپنے متعلقین جو مدارس ہے، ان مدارس کے اندر اپنے قربانی کی کھالوں کو دے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ جو کھال کی قیمت ہے، گزشتہ ادوار میں جو قیمتیں ہوا کرتی تھی بہت بہترین ہوتی تھی، آج کل کھالوں کی جو قیمت ہے ذرا کم ہو چکی ہے۔ اس لیے جہاں پر آپ مدرسے کے اندر قربانی کی کھال دو گے، وہیں پر کچھ روپے بھی، 200-300 روپے بھی قربانی کی کھال کے ساتھ اگر دے دو گے تو یہ اور بھی زیادہ نور علی نور والی بات ہے۔ شعبان اختر، 6 کلمے اگر کسی کو یاد نہ ہو تو پھر وہ شخص مسلمان ہوگا یا نہیں؟ جو 6 کلمے ہوتے ہیں، اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم، چہارم، پنجم، ششم، یہ جو 6 کلمات ہوتے ہیں، یہ کلمات ہے کیا؟ دین اور شریعت جس چیز کا نام ہوتی ہے وہ تمام چیزیں ان کلمات کے اندر درجہ بندی کے ساتھ طے کیے گئے ہیں۔ اول کلمہ کے اندر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوم کلمے کے اندر چند الفاظ ہے، سوم کلمے کے اندر چند الفاظ ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہیں نہ کہیں احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیتوں کا نچوڑ بھی ہے۔ کوئی شخص مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد ایمان والے ہوں، اپنے عقائد درست ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہے اس منشا کے مطابق اپنے عقیدے ہوں، یہ ضروری ہے۔
اور وہ جو عقیدے ہوتے ہیں وہ تمام عقائد اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر یا اشارتاً کنایتاً، یہ تمام کے تمام عقائد ان کلمات میں ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ان کلمات کو یاد کر لیتا ہے، عقیدہ تو ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی بڑائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی کام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہے، ان تمام چیزوں پر یقین ہے، عقیدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات جو 6 کلمات ہوتے ہیں، یہ کلمات بھی یاد ہے تو بہت بہتر چیز ہے۔ بعض احادیث کے اندر یہ جو کلمات ہے، ان کلمات کے بہت سارے الفاظ ہیں جو ذکر کے طور پر کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ان 6 کلمات کو یاد کر لیتا ہے اور ذکر کے طور پر دہراتے رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، صبح شام کا معمول بنا لیتا ہے، تو پڑھنے میں ثواب بھی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو کلمات یاد نہیں ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے کہ ان کلمات کو یاد کرے۔ البتہ ایمان کا دار و مدار ان کلمات پر نہیں ہے، یعنی جو عربی کلمات ہے، ان عربی کلمات کی ادائیگی پر ایمان کا دار و مدار نہیں ہے۔ اگر یاد ہے تو بہت بہتر ہے، یاد نہیں ہے تو پھر وہ آدمی اپنا عقیدہ درست ہونے کی وجہ سے صاحب ایمان ہی کہلائے گا، لیکن یاد کر لینا بہت بہتر چیز ہے۔ محمد ساحل کا میسج ہے، وہ تحریر کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، مجھے لڑکا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے، آپ کی کامیابی اور کامرانی کا اور آپ کی سرخ روئی کا ذریعہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہان کی نعمتیں اسے عطا فرمائے، دین اور دنیا میں تقوی عطا فرمائے، طہارت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ کہتے یہ ہیں کہ میں اپنے بچے کا نام حماد رکھنا چاہتا ہوں، یہ حماد نام رکھنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس کے معنی کیا ہے اور یہ نام رکھ سکتا ہوں یا نہیں؟ ماشاءاللہ، حماد ایک بہت بہترین اور بہت پیارا اور پسندیدہ نام ہے۔ حماد کے معنی ہوتے ہیں وہ بندہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، یا پھر حماد کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف بیان کرنے والا ہے۔ تو آپ اپنے بچے کا نام محمد، حماد یا صرف حماد رکھ سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بڑا پیارا اور پسندیدہ نام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ لیاقت بانو کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ناپاک کپڑے ٹوٹی کے نیچے دھو رہے ہوں تو پھر کیا اس صورت میں بھی 3 مرتبہ دھونا اور ہر دفعہ نچوڑنا ضروری ہے؟ جب میں ٹوٹی کے نیچے کپڑا دھلتی ہوں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ 3 دفعہ ہوا ہے یا پھر کتنی دفعہ ہوا ہے، پلیز ہیلپ می۔ ٹوٹی کے نیچے، گویا کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کپڑے جاری پانی میں دھو رہے ہیں، کوئی پریشر سے پانی اوپر سے گر رہا ہے اور اس کے نیچے کپڑا رکھ کر کے آپ دھو رہے ہیں، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جب نجاست، کپڑے کے اوپر جو گندگی اور نجاست ہے وہ ختم ہو جائے اور دھل جائے تو اس کے بعد آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جاری پانی میں دھونے کی وجہ سے 3 مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے، اگر وہ نجاست 3 مرتبہ سے کم میں، بلکہ 1 مرتبہ آپ نے پانی جاری کر دیا اور جیسے ہی پانی جاری ہوا آپ کو یقین ہو گیا، آپ کا غالب گمان ہو گیا کہ کپڑا طاہر ہو چکا ہے، اس کے اوپر نجاست کے کوئی اثرات نہیں ہے، تو وہ پاک ہو جائیں گے۔ اب جاری پانی میں 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنا شرط نہیں ہوتا ہے۔ انور خان صاحب کہتے ہیں، مفتی صاحب بعض لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور آنے کے بعد نیچے بیٹھ کر پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ ہم نے بھی بہت ساری مسجدوں میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جس وقت وہ وضو کر مسجد میں انٹری کرتے ہیں تو نماز کی ادائیگی سے پہلے، یعنی سنت کی ادائیگی سے پہلے وہ تھوڑی دیر کے لیے 2-3 سیکنڈ کے لیے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، واپس کھڑے ہو کر پھر وہ سنت کی نیت باندھتے ہیں۔ تو ہمیں پتا تو نہیں چلا کہ اس کی وجہ کیا ہے، شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، اس طرح کی کوئی بات تو نظر میں نہیں آئی۔ البتہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مسجد میں پہنچے تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا نہ کر لے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھنا، بنا بیٹھے 2 رکعت پڑھنا، یہ ثواب والی بات ہے۔ اور شاید
2 رکعت پڑھنا وہ تحیت المسجد کی نیت سے ہوگی. مسجد میں ہم داخل ہو رہے ہیں، مسجد کے آداب، مسجد کے احترام کی نیت سے ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہے. تو شاید جو لوگ ایک مرتبہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد میں کھڑے ہو کر سنت پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہوگی کہ ہمیں تو سنت پڑھنی ہے. مسجد میں آنے کے بعد مان لیجئے آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہو کہ میں ظہر کی 4 رکعت سنتیں ادا کروں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ مسجد میں جانے کے بعد بنا بیٹھے آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے، تو وہ 2 رکعت نفل ہے. تو کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہو کہ اگر ہم بنا بیٹھے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، چاہے وہ سنت ہو یا پھر فرض ہو، تو وہ بھی نفل ہو جائے گی. اس طرح کا اگر ڈر ہے تو یہ ڈر مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. مسجد میں جانے کے بعد اگر جس نیت سے بھی آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہو، چاہے سنت ہو، فرض ہو، صلاۃ التوبہ ہو، صلاۃ التحیہ ہو، جو بھی نماز جس نیت سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہی نماز ہوتی ہے، دوسری نماز نہیں ہوتی. اور اگر آپ مسجد میں پہنچ جائے، مان لیجئے ظہر کی سنت کا وقت ہے، جماعت کھڑی ہونے کے لیے 5 منٹ باقی ہے، اور ان 5 منٹوں میں آپ بنا بیٹھے بھی اگر 4 رکعت سنت پڑھتے ہوئے دل میں یہ نیت کر لیتے ہو کہ میں اے اللہ یہ 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہوں، لیکن ان 4 رکعت سنتوں میں مجھے تو تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا بھی ثواب عنایت فرما دے، تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے اور پھر وہ ہاتھ کسی کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ صرف شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کا وضو ٹوٹتا ہے. ہاں اگر شرمگاہ کے پر کوئی نجاست اور گندگی لگی ہے، کوئی ناپاکی وہاں پر لگی ہے، تو اس صورت میں ہاتھ اور جہاں جہاں پر ناپاکی لگی ہے وہ تمام جگہ ناپاک ہوں گی. صرف شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے آپ کے وضو پر بھی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ہاتھ وغیرہ ناپاک ہوتے ہیں. عرشی کا سوال، السلام علیکم، صبح اٹھنے کے بعد 3 بار ہاتھ دھونے والی جو حدیث ہے اس کے مطابق اگر کوئی انسان صبح اٹھنے کے بعد ہاتھ کو دھوئے بغیر پانی میں ڈال دے تو کیا اس صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس پانی سے طہارت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب بھی تم میں کا کوئی بندہ اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھ کو پانی میں یوں ہی نہ ڈال دے یہاں تک کہ اس کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے. اس کی حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے رات میں چونکہ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ نیند کی حالت میں ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ رات میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں گیا، اس کے اوپر نجاست لگی ہے، نجاست نہیں لگی، کوئی زہریلا جانور اور کیڑا ہاتھ کے پاس سے نہیں گزرا، کسی جگہ سے کوئی جانور، کوئی مودی جانور گزرا ہو اور آپ کا ہاتھ وہاں پر لگ گیا ہو، کوئی زہریلی چیز آپ کے ہاتھ میں لگ گئی ہو اور صبح میں اٹھ کر آپ وہی ہاتھ پانی میں ڈال دو گے تو اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، مضر ہو جائے گا، آپ کی صحت کے لیے تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے شریعت نے حکمت کے طور پر شریعت نے ہمارے لیے ایک رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے کہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو آپ پانی میں یوں ہی نہ ڈال دیں جب تک کہ نہ دھو لیں. اگر آپ کو یقین ہو رہا ہے کہ آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے کوئی نجاست آپ کو اپنے ہاتھوں پر نظر نہیں آ رہی ہے اور آپ نے یوں ہی ہاتھ پانی میں ڈال دیے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا. ہاں اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست ہے، ناپاکی ہے، پھر آپ نے وہ ہاتھ پانی میں ڈالے ہیں تو پھر یہ پانی مستعمل ہو چکا ہے، ناپاک ہو چکا ہے. اب اس پانی سے آپ نہ وضو کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی اور دوسرے کاموں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے طہارت وغیرہ کے تعلق سے. شعبان اختر صاحب کہتے ہیں کسی کے والد چور ہو تو بتائے کہ وہ کیا کرے، ان کا مال حلال ہوگا یا حرام ہوگا. والد صاحب کو سمجھایا جائے گا، دینی تعلیم کی فکر کی جائے گی اور انہیں جماعت وغیرہ میں آپ بھیجیے، اہل اللہ کی خدمت میں بھیجیے، دینی مجلسوں میں انہیں بھیجنے کی فکر کیجیے. وہاں پر جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن سازی فرما دیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کا اثر ان کے اوپر آئے گا اور یہ اپنے برے کام سے توبہ کر لیں گے. بہرحال یہ جو کماتے ہیں جہاں سے چرا کر یا
خرد برد کر کے جو مال حاصل کرتے ہیں یہ سب کے سب ناجائز ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں سے والد صاحب نے مال چرا کر لایا ہے یا غبن کر کے لایا ہے تو یہ مال ان کے حق والوں تک پہنچا دے اور والد صاحب کی اصلاح کی فکر کریں۔ پٹھان الیاس صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، عید الاضحیٰ کی نماز عید کے دن کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی اسی طرح عید الفطر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے جب سے اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15-20 منٹ کے بعد۔ سورج طلوع ہو گیا تو سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ سے آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوا تو عیدین کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو عیدین کے ایام ہوتے ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ان دونوں دنوں میں اشراق کی نماز بھی نہیں ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سے آپ کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے یہاں تک کہ آپ لوگ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھ لو۔ عید الفطر میں نماز کے لیے عید کی جو نماز ہوتی ہے اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہو جائے، جیسے ہی عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو فوراً آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لیں، تاکہ جتنی جلدی آپ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرو گے اتنی جلدی جانور کی قربانی کر سکتے ہو۔ اب باقی کب تک رہتا ہے؟ زوال تک کا اس کا وقت باقی رہتا ہے، البتہ بہت زیادہ تاخیر کر کے پڑھنا یہ مستحب نہیں ہے، جلدی پڑھ لینا بہتر ہے۔ عرشی کہتی ہیں السلام علیکم، اگر میرے ماموں کا بیٹا ابھی اس دنیا میں آیا ہے تو کتنی عمر کے بعد اس سے پردہ فرض ہو جائے گا؟ آپ کے ماموں کا بیٹا ابھی اس دنیا میں آیا ہے، اب یعنی ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے بھائی کی عمر کے اندر خوب برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس کو صحت اور تندرستی سے نواز دے۔ دیکھیے جو ماموں کا بیٹا ہوتا ہے یہ عورتوں کے لیے محرم نہیں ہوتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے اس سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ جس طرح بھائی اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا ہے اس طرح محرمیت والا رشتہ ماموں کے بیٹے اور اس بچی کے درمیان نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو آپ کا نیا بھائی پیدا ہوا ہے جس وقت یہ بالغ ہو جائے گا، بالغ ہونے کے بعد شرعی اعتبار سے آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس سے پردہ کریں۔ ویسے 9 سال کی عمر سے بہتر ہے کہ دھیرے دھیرے پردے کی عادت ڈال دے، پھر جیسے 10 سال کا، 12 سال کا یا 15 سال کا جب ہو جائے گا، جب یہ اچھی طرح بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اچانک پردہ کرنے کی وجہ سے ڈر نہ لگے اور یہ کہ تکلف نہ ہونے لگے، کیونکہ آج کل کے جو حالات ہے یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد جب تک کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے اس وقت تک لوگوں کو پردے کا کوئی خیال نہیں آتا ہے۔ تو بچہ جس وقت سمجھدار ہو جائے، آپ کے جو ماموں کا بچہ ہے جس وقت سمجھدار ہو جائے، سمجھداری کی عمر 9-10 برس کی ہوتی ہے، تو 9-10 برس کے بعد آپ اپنے بھائی سے دھیرے دھیرے پردہ کرنا شروع کر دے، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد مکمل پردہ ہوگا۔ زید خان کہتے ہیں کب میں وضو کر کے ہوں بہت ٹائم لگتا ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ اگر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے وضو کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وضو کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ وضو ایک بہت چھوٹا اور معمولی کام ہے، بہت مختصر کام ہے۔ آپ کو اپنے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، آپ کا مکمل چہرہ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پیر دھونے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے ہیں اور ان 4 کاموں کے لیے اگر ہر ایک کام کے لیے آدھا منٹ بھی لیا جائے تو پھر 2 منٹ کے اندر آپ کا مکمل وضو اچھی طرح ہو جائے گا، سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ اگر آپ لے لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ آدھا گھنٹہ اگر لگتا ہے، 15-20 منٹ وضو کو مکمل کرنے کے لیے لگتا ہے تو پھر یہ غلط چیز ہے۔ عریب شیخ، ان کے 2 سوالات کہتے ہیں میرے کچھ سوالات ہیں۔ پہلے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ خون پیپ وغیرہ پاک ہے یا پھر ناپاک ہے۔ ان کا کافی طویل سوال ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت مجھے شرعی اعتبار سے بہت زیادہ نالج نہیں تھا، خون پاک ہوتا ہے، کتنے مقدار میں پاک ہوتا ہے، کتنے مقدار میں ناپاک ہوتا ہے، پیپ کی جو پاکی اور ناپاکی ہوتی ہے اس کے تعلق سے پتہ نہیں تھا،
اور 15-16 سال کی عمر میں، 13-14 سال کی عمر میں جس وقت انہوں نے نماز شروع کی تو وہیں پر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خون نکل گیا کپڑے پر ہے یا پھر بدن پر لگا ہے اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے، اور ویسے ہی نمازیں شروع کر دی، نماز ادا کر دی، تو وہ تمام نمازیں درست ہوئی ہیں یا درست نہیں ہوئی؟ دیکھیے، جب تک آپ بالغ نہیں تھے، نابالغ تھے، اس وقت تک جو نمازیں آپ نے ادا کی ہے وہ تمام نمازیں آپ پر فرض نہیں تھی، بلکہ جو بھی نماز ادا کی ہے نماز ادا ہو گئی ہے اور اس کا ثواب آپ کو ملا ہے۔ اگر آپ نے ناپاکی کی حالت میں وہ نمازیں ادا کی ہیں تو چونکہ نماز آپ پر فرض نہیں تھی اس لیے وہ نمازیں صحیح بھی نہیں ہوئی اور دہرانا بھی ضروری نہیں ہے، لوٹانا آپ پر واجب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی بالغ ہونے کی عمر کے بعد اس طرح کا حادثہ پیش آیا ہے تو اس صورت میں جس نماز کے وقت آپ کے کپڑے یا بدن ناپاک تھے تو کپڑے اور بدن کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے، اگر یہ دونوں چیزیں ناپاک تھی تو پھر آپ کی نمازیں درست نہیں ہوئی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ اور ہر نماز کے لیے خون پیپ نکل کر آپ کے کپڑے یا بدن پر بیٹھا ہو، یہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی مہینے میں 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہو۔ تو پہلی بار آپ اندازہ لگا لیں، مان لیجئے آج آپ کی عمر 25 کی ہے اور آپ پر جو نماز فرض ہوئی تھی یہ 15 میں ہوئی تھی، 15 سال کی عمر میں آپ پر نماز فرض ہوئی تھی اور آج آپ 25 کے ہو، 10 سال ہو چکے ہیں جب سے آپ کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے۔ آپ ایک اندازہ لگا لیں اور ایمانداری کے ساتھ اندازہ لگائیں کہ ان 10 سالوں کے اندر کتنی نمازیں آپ نے ایسی ادا کی ہوں گی جو بالکل طہارت اور پاکی کے ساتھ تھی، اور کتنی نمازیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کے کپڑے یا بدن پر خون لگا ہوگا۔ مان لیجئے ان 10 سالوں کے اندر آپ کی کل 50 نمازیں ایسی نکلتی ہے آپ کے اندازے کے مطابق جہاں پر آپ کے بدن یا کپڑے پر خون لگا تھا، 50 نمازیں۔ اب جب بھی خون لگا تھا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خون بہتا ہوا ہوگا، بہت زیادہ اور کثیر مقدار میں ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کسی نماز میں آپ کے بدن یا کپڑے پر بہت معمولی مقدار میں خون لگا ہے، 1 درہم سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی تو یہ اندازہ لگا لیا کہ میری 50 نمازیں ایسی ہیں جن میں بدن پر خون لگا تھا، ان 50 نمازوں میں سے 20 نمازیں ایسی ہیں جس میں بدن پر جو خون لگا تھا یہ بہت معمولی مقدار میں تھا، بالکل 1 درہم سے کم تھا۔ تو یہ جو 20 نمازیں ہیں ان 20 نمازوں کی ادائیگی آپ کی ہو چکی ہے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 1 درہم سے کم میں جو نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہوتی ہے اس کا دھونا فرض اور واجب نہیں ہوتا ہے بلکہ مستحب ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دھویا ہے تب بھی آپ کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں، تو وہ 20 نمازیں آپ کی صحیح ہوگی۔ اب 30 نمازیں ایسی بچتی ہے جس میں آپ کے بدن یا کپڑے پر خون یا پیپ یا کوئی نجاست لگی تھی اور وہ 1 درہم سے زیادہ لگی تھی، تو ان 30 نمازوں کا دہرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب آپ اپنی زندگی کی وہ جو 30 نمازیں ناپاکی کی حالت میں پڑھی گئی ہے، ناپاک کپڑے یا بدن کے ساتھ پڑھی گئی ہے، ان 30 نمازوں کو دہرا لیں، آپ کی زندگی میں جو چھوٹی ہوئی نماز تھی ان کا کفارہ ہو جائے گا۔ سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ خاج کھجلی کرنے کے بعد جسم سے جو چپچپا سا پانی نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ بہت زیادہ مقدار میں کھجلی کی وجہ سے اگر 1 درہم سے زیادہ والے مقدار میں آپ نے کھجا دیا اور وہاں سے جو چپچپا پانی نکلا ہے 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا، اس سے اگر کم ہے نارمل سا ہے تو پھر اس صورت میں ناپاک نہیں ہوگا۔ پرنس پیئر ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پیشاب کا قطرہ انڈر ویئر پر لگ جائے تو کیا پاجامہ بھی ناپاک ہو جائے گا؟ پیشاب کا قطرہ اگر معمولی مقدار میں ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو اس صورت کے اندر جہاں پر لگا ہے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، اور اگر 1 درہم سے زیادہ ہے، چاہے انڈر ویئر ہو، کوئی شلوار ہو، کوئی پاجامہ ہو، جہاں پر بھی نجاست لگی ہے وہ ناپاک ہوگا۔ اگر پیشاب کا قطرہ نکلا ہے صرف انڈر ویئر میں جذب ہو گیا ہے، اس کا کوئی بھی اثر آپ کی شلوار پر، آپ کی پینٹ پر نہیں آیا ہے، تو پھر شلوار اور پینٹ ناپاک نہیں ہوں گے، صرف انڈر ویئر ہی ناپاک ہوگی۔ اور اگر انڈر ویئر میں بھی کوئی ٹیشو وغیرہ آپ نے رکھ رکھا ہے اور پیشاب کا قطرہ نکلنے کے بعد صرف ٹیشو پر لگا ہے، ٹیشو ہی گیلا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی اثر آپ کے انڈر ویئر پر نہیں آیا ہے، تو اس صورت میں انڈر ویئر بھی ناپاک نہیں ہوگی۔ یعنی جہاں پر نجاست اور ناپاکی لگتی ہے صرف اتنی ہی جگہ ناپاک ہوتی ہے، ناپاکی خود سے ادھر ادھر پھیلتی اور گھومتی نہیں ہے۔
اسی طرح ان کا دوسرا سوال ہے، اگر بک ٹوائلٹ یا پھر باتھ روم میں گر جائے تو پھر اس کی پاکی کا حکم کیا ہوتا ہے؟ کتاب اگر کسی جگہ کسی ناپاکی میں گر جاتی ہے تو اس صورت میں اس پر جو نجاست اور ناپاکی رہتی ہے اس کو زائل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، چاہے پانی سے کرے، کسی لکوڈ سے کرے یا کسی کیمیکل وغیرہ سے کرے، جیسے بھی کتاب کے اوپر جو نجاست اور ناپاکی لگی ہے اگر پانی سے دھونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری کتابیں ایسی ہوتی ہے جنہیں اگر آپ پانی میں ڈالو گے تو کتاب ہی برباد ہو جائے گی، تو اس صورت میں پانی نہیں ڈالا جائے گا۔ تو کوئی کیمیکل وغیرہ ایسا ہو سکتا ہے جو نجاست کو ختم کرنے والا ہو، تو اس کیمیکل کو آپ یوز کیجئے اور اپنی کتاب کو پاک کیجئے۔ ماہین بیگم قلم نوری کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، بارش کا پانی ٹب میں جمع کر کے اس سے وضو کیا تو وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل وضو ہو جائے گا۔ جو آسمان سے نازل ہونے والا پانی ہوتا ہے یہ بالکل پاک ہوتا ہے، اس سے آپ غسل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں، تو یہ بالکل پاک پانی ہوتا ہے۔ اس پاک پانی کو آپ کسی ٹب میں کسی بالٹی وغیرہ میں جمع کر لیتے ہیں اور طہارت حاصل کرتے ہیں، پیتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہے۔ جب تک اس پانی کے اندر کوئی نجاست نہیں گری ہے اس وقت تک وہ پانی آپ کے لیے بالکل جائز ہے، یہ آپ پی بھی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، کسی بھی کام میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی نجاست گر گئی ہے تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک ہوگا۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔